بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی بیوروکریسی یا سول سرونٹس کے حوالے سے کہ جن کی ایک سروے کے مطابق 4,36,423 ان کی تعداد ہے، اور اس کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ بھئی ان کی ڈگریز کون سی ڈگری ان کے پاس ہے، کیسی تعلیم وہ رکھتے ہیں، کیا کورسز ہیں وغیرہ، یہ چیزیں ہیں۔ اب اس کے مطابق ہمارے سامنے ایک بڑی اچھی پکچر یہ آ سکتی ہے کہ جو بیوروکریسی پاکستان کے سسٹم کو چلانے والی ہے، ان کا اپنا جو کوالیفیکیشن کا لیول ہے وہ کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے آگے چل رہی ہے، اور وہ لوگ اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے حوالے سے اور بہتر کرنے کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک اہم اور بڑی عجیب خبر بھی آپ کو دوں، اور یہ خبر اخبار میں بھی آئی ہے، آپ نے شاید پڑھ لی ہوگی یا نہیں پڑھی، لیکن ہے بہت ہی عجیب سی چیز۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے گریڈ 19 میں 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کوالیفیکیشن صرف انٹرمیڈیٹ ہے، یعنی ایف اے یا ایف ایس سی ہوگی، اور یہ صرف انہوں نے باقی پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا، لیکن جو رپورٹ بتا رہی ہے، رپورٹ کے مطابق ان کے صرف 3 ایسے لوگ ہیں، ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کی صرف انٹرمیڈیٹ ہے، اور گریڈ 18 میں 260 لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف ایف اے ایف ایس سی رکھتے ہیں، اور گریڈ 17 میں 430 لوگ ایسے ہیں کہ جو پتہ نہیں پرموٹ ہو کر آئے ہیں کہ کس طرح آئے ہیں کہ وہ اس وقت صرف ایف اے ایف ایس سی رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ میٹرک کی بنیاد پر دیکھیں تو گریڈ 18 کے اندر 13 لوگ اس وقت فیڈرل سروسز کے اندر اور اس بیوروکریسی کے اندر ایسے موجود ہیں گریڈ 18 میں کہ جن کی ایجوکیشن جو ہے وہ صرف میٹرک ہے، اور گریڈ 17 میں 486 لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف میٹرک ہے۔ اب یہ والی جو پکچر ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے مطابق اب آپ دیکھیے کہ ہماری پوری فیڈرل بیوروکریسی کی پکچر کیا بنتی ہے، اور وہ کس طرح کی آگے پلان کر کے ملک کو چلانے کے لیے وہ کوشش کر سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اور اسے آگے بڑھانے کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر میں گریڈز کے ساتھ آپ کو ایک چیز کو بتاتا چلوں کہ مثلا ہم ٹاپ سے شروع کریں کہ گریڈ 22 وہ ہائیسٹ گریڈ ہوتا ہے بیوروکریسی کے اندر، اور جو ایگزیکٹو میں آتا ہے اور اس میں گسٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ 17 گریڈ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم 17 گریڈ میں لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو 14 ایئر ایجوکیشن جو ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بی اے بی ایس سی ہوتی تھی، اب اے ڈی پی کے نام سے ہوتا ہے کہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے نام سے ہم اس کو کہتے ہیں، تو اس میں 7,639 لوگ اس میں موجود ہیں 14 ایئر ایجوکیشن والے، اور جو 16 ایئر ایجوکیشن والے ہیں وہ بھی 7,796 لوگ ہیں۔ لیکن جو لوگ 18 ایئر ایجوکیشن رکھتے ہیں، یعنی ایم ایس یا ایم فل جن کے پاس موجود ہے، ان کی تعداد 955 ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پی ایچ ڈی، تو یہ حیران کن بات ہے کہ وہ 17 گریڈ کے لوگ جو ہیں ان میں 188 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پی ایچ ڈی موجود ہے۔ اب 17 گریڈ کے لوگ پی ایچ ڈی ہولڈر کیسے ہو گئے؟ یا تو وہ لوگ ہیں کہ جو نیچے سے پرموٹ ہوتے آ رہے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے اپنی ایجوکیشن کو بہتر کر لیا اور وہ 17 پہ پہنچے تو ساتھ بھی ان کی پی ایچ ڈی بھی، یا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سی ایس ایس کے انتظار میں اور اس کی بار بار کرنے میں پہلے ایم ایس کر لیا اور اس کے بعد آ کے پی ایچ ڈی یا کوئی چیز۔ لیکن بہرحال ایک چیز 17 گریڈ کے اوپر اگر اتنے پی ایچ ڈیز ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے تو یہ اچھی بات ہے کہ آگے جو لوگ آگے بڑھیں گے ان میں اچھی قابلیت والے لوگ ہوں گے اور بہتر لوگ آگے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ساتھ ہی 18 گریڈ کو دیکھتے ہیں تو ان میں 14 ایئر تو ان میں ہے کوئی نہیں، بالکل کوئی نہیں ہے، اور 16 ایئر ایجوکیشن والے جو لوگ ہیں وہ 3,319 لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ جو اس کے بعد 18 ایئر والے ہیں وہ 452 لوگ ہیں، اور پی ایچ ڈی ان میں کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر گریڈ 19 میں جائیں تو ایم اے ایم ایس ایم فل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ 221 ہیں، اور 1855 جو ہیں وہ 16 ایئر ایجوکیشن والے ہیں۔ یعنی کسی نے بی ایس کر کے کوئی آیا تھا یا ایم اے ایم ایس سی کر کے آیا تھا
تو وہ اسی کے مطابق اس کی ایجوکیشن وہاں پہ ایک میجورٹی کی ایجوکیشن وہیں پر ہے. ہاں اپنے ایڈیشنل کورسز یا باقی چیزیں انہوں نے کی ہوں گی اور وہ یقیناً ان کی ہوتی ہیں, اور فردر پروموشن کے لیے ان کے بہت سارے کورسز ہوتے ہیں تو وہ سارے وہ کر کے ہی آگے جاتے ہیں. لیکن اگین بہرحال ایک یہ چیز موجود ہے کہ ان میں کوئی پی ایچ ڈی موجود نہیں ہے. اب اس کے بعد گریڈ 20 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 56 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس 18 ایئر ایجوکیشن ہے, اور 775 لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس 16 ایئر ایجوکیشن ہے. اور گریڈ 21 میں پھر ہمارے پاس 6 پی ایچ ڈیز ہیں اور 18 ایم ایس ایم فل کرنے والے, اور 331 لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس 16 ایئر ایجوکیشن ہے. اور جو ہائیسٹ گریڈ ہے ہمارا 22 والا, اس میں جو 16 ایئر ایجوکیشن ہے وہ 81 ہیں, یعنی 81 لوگ ہیں, اور جن کے پاس ایم ایس یا ایم فل کی ڈگری ہے وہ 1 ہے, اور پی ایچ ڈی ہولڈر 2 ہیں. اب یہاں پر یہ اگر اس پوری پکچر کو آپ سامنے رکھیں کہ یہ وہ لوگ گزٹڈ آفیسرز ہیں کہ جو پوری مشینری کو چلانے والے ہیں. اب اس میں آپ کو بیلنس نہیں نظر آئے گا, یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ پی ایچ ڈیز بیچ میں کتنے آئے, کوئی بھی نہیں آیا. یعنی گریڈ 21 پہ صرف 6 ہیں اور 22 پہ 2 ہیں, اور اگر آپ 17 پہ جا کے 181 پی ایچ ڈیز آپ کو مل گئے. اب یہ جو سینیریو ہے, یہ سینیریو جو ہے وہ ملکی مشینری کو چلانے کے حوالے سے اور آگے بڑھنے کے حوالے سے تعلیمی قابلیت اور بہتر اپروچ اور بہتر سوچ, اور اس میں ساتھ ساتھ ایک تعلیم کا جو ایک ریگولر ایجوکیشن کا جو ایک اثر موجود ہوتا ہے, وہ جو ہے اس کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ایک الارمنگ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو اس کی وجوہات ہیں وہ کیا ہے, وہ اصل امپورٹنٹ چیز ہے. امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر پیچھے وہ والا ایشو موجود نہ ہو اور وہ والی اپروچ موجود نہ ہو جس کا میں ابھی آپ کو ذکر کروں گا, بتاؤں گا میں, تو اس کا پھر یہی رزلٹ نکلتا ہے. اور وہ چیز ہے کیریئر پلاننگ, کہ اگر ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے, کوئی بھی منسٹری ہے یا کسی بھی گروپ کے لوگ ہیں, سی ایس ایس کر کے اگر کوئی گیا ہے تو وہ جب ایک سے وہاں انٹری ہوئی اور انٹری ہونے کے بعد آگے چلے, اب ادارے نے اگر کسی فرد کی پلاننگ نہیں کی اور دوسری جانب اس فرد نے بھی اپنی پلاننگ نہیں کی. اب یہ پلاننگ تو بہت ہوتی ہے کہ ہم بہت کرتے ہیں کہ جناب مجھے یہ مکان ملنا چاہیے, مجھے یہ گاڑی آنی چاہیے, مجھے فلانی چیز آنی, بھائی بیسک نیڈز ہیں, یہ آنی چاہیے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو سوچیں نا کہ آپ کا اپنا کریئر, اور آپ نے ملک کو جہاں سے پیسہ لے رہے ہیں, جہاں کے وسائل لے رہے ہیں, جہاں سے سارا کچھ کر رہے ہیں, اس کو بہتر انپٹ دینے کے لیے آپ اپنے لیے کیا پلان کر رہے ہیں. آپ کے اپنے کریئر کا پلان کیا ہے کہ مجھے کس طریقے سے آگے جانا ہے, مجھے اچھے کورسز کون سے کرنے ہیں, جو اچھے مطلب سیر سپاٹے والے کورسز کی بات میں نہیں کر رہا کہ جناب 10 دن کا یہ فلانا کورس ہے تو اس میں جناب 3 دن کا کورس ہے اور 7 دن کی سیر سپاٹا ہے. میں ان کورسز کی بات نہیں کر رہا, میں ان کورسز کی بات کر رہا ہوں کہ جو واقعتاً اچھے ادارے کروا رہے ہوں اور اچھی وہاں سے آپ کی لرننگ بھی ہو. ایسی کون سی پلاننگ ہے, اور آپ نے کیا سوچا ہے کہ بھائی آگے جا کے میں جب گریڈ 20 یا 21 میں پہنچوں گا تو میں نے اب ملک کو اس سیکٹر کے اندر اور اس فیلڈ کے اندر مجھے اپنی ایکسپرٹی بڑھا کر اور ملک کی میں نے خدمت کرنی اور ملک کو سرو کرنا ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب یہ انڈیویجول یہ کریئر پلاننگ نہ ہو اور دوسری سائڈ پہ آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹ بھی کریئر پلاننگ نہ کر رہا ہو تو اس کا رزلٹ جو ہے پھر خرابی کی صورت میں نکلتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن وغیرہ جب اس کو پراپرلی پلان نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم اس معاملے سے نکل نہیں پائیں گے اور بہتر ہم رزلٹ بھی نہیں لے سکیں گے. ہم لوگوں کو اچھا, ان کی صلاحیتوں سے اچھا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکیں گے اور وہ لوگ بہتر انداز سے سرو بھی نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم جس کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں, جس پوری دنیا کے اندر ایک جو سخت مقابلے کی فضا ہے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے اندر ہم اپنے لوگوں کو لے کر چلیں, پلان کر کے, سوچ کر
ادارے کے بھی پلاننگ، فرد کی بھی پلاننگ، تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نکلے گا۔ ورنہ 4,36,423 جو لوگ ہیں، اتنی بڑی ٹیم اور اتنی بڑی کھیپ جو ہے وہ پھر خوار ہوگی، اور وہ خوار ہوگی، اور وہ اگر پراپر سرو نہیں کرے گی تو الٹیمیٹلی 25 کروڑ عوام خوار ہوں گے۔ تو ان دونوں کی خواری سے بچنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ فرد کی بھی کیریئر پلاننگ ہو اور ادارہ بھی پلاننگ کرے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن اس بات پہ توجہ دیں گے اور اس کے لیے کوئی پلان سوچیں گے۔